تحریک انصاف کا دوہرا معیار، پہلے امریکی سازش اور مداخلت کا شور مچایا، اب امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے سرگرم۔ امریکی لابنگ فرم سے 6 ماہ کا معاہدہ کر لیا، فرم تحریک انصاف کے رہنماؤں کے انٹرویوز شائع اور نشر کرنے کا انتظام کرے گی، سوشل میڈیا کی تشہیر کی ذمہ دار بھی ہوگی۔ خدمات کے عوض پی ٹی آئی لابنگ فرم کو ہر ماہ $25,000 ادا کرے گی۔ امریکی سازش کا راگ الاپنے والے کی امریکہ سے ہی مداخلت کی درخواست، عمران خان کا امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ٹیلی فون پر خفیہ رابطے کا انکشاف، موجودہ صورتحال پر امریکی سفیر سے مدد کی اپیل کر دی۔ ذرائع کا دعویٰ، فواد چودھری اور شینی مزاری نے عمران خان اور امریکی سفیر سے رابطے کی تردید کر دی۔ شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، جیل بھیج دیا گیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اداروں کے خلاف اکسانے کے کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شہباز گل کا ٹرانسکرپٹ اداروں کے خلاف ہے، ایف آئی اے کی فورینزک رپورٹ بھی مثبت آئی ہے، مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ اس سے پہلے پروسیکیوٹر کے دلائل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، افواج سے متعلق ایسی بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، شہباز گل کا موقف۔ اعترافی بیان دیا ہے آپ نے، کوئی اعترافی بیان آپ نے، پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کوئی اعترافی بیان نہیں دیا، شہباز گل نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں تردید کر دی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بخشی خانے کے انچارج کے کمرے میں شہباز گل سے خصوصی ملاقات، گرفتاری سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے دوران پولیس بھی موجود رہی۔ شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کی ضمانت منظور، عدالت کا $30,000 کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ پولیس نے کار سرکار میں مداخلت پر ڈرائیور کی بیوی اور برادر نسبتی کو گرفتار کیا تھا۔ میں انشاءاللہ پرسوں 13 تاریخ کو لاہور کے اندر ہاکی سٹیڈیم میں پاکستان کی حقیقی آزادی کا ہم جلسہ بھی کریں گے، جشن بھی بنائیں گے اور اپنی قوم کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی لیتے کیسے۔ امپورٹڈ حکومت کو بچانے کے لیے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عمران خان کا الزام۔ کہتے ہیں شہباز گل پر تشدد کس قانون کے تحت اور کس کے حکم پر کیا جا رہا ہے، کوئی قانون توڑا ہے تو اس کی منصفانہ سماعت کی جائے۔ سربراہ پی ٹی آئی آج 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے، وزیر اعلیٰ پرویز الہی سمیت پارٹی رہنماؤں سے ملاقات شیڈیول، ہاکی اسٹیڈیم میں جشن آزادی کی تیاری کا جائزہ لیں گے۔ کھیل کے میدان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا جرم، نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں پی ٹی آئی کا 13 اگست کا جلسہ روکا جائے، آسٹرو ٹرف اکھاڑنے اور بچھانے پر کروڑوں روپے خرچ ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ طالبان کے معاملے پر افغان حکومت سے رابطے میں ہے، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر ممکن دفاع کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے صاف بتا دیا، وفاقی حکومت سوات، میران شاہ اور میر علی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سرگرم۔ فریقین سے بات چیت کے لیے 16 رکنی جرگہ تشکیل دے دیا، جرگے میں خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی۔ روپے کا شاندار کم بیک، ڈالر پر دباؤ، انٹر بینک میں امریکی کرنسی $3.88 سستی ہو کر $215 کی ہو گئی۔ سرمایہ کاروں کا بھی اعتماد بحال ہونے لگا، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان۔ پاکستان اور ترکیہ میں $5 ارب کا 2 طرفہ تجارتی معاہدہ طے پا گیا، وزیر تجارت نوید قمر اور ترکیہ کے ہم منصب نے دستخط کیے، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم شخصیات پروقار تقریب میں شریک۔
ملک میں کورونا شدت اختیار کرنے لگا، مزید 11 مریض انتقال کر گئے، 24 گھنٹے میں 624 افراد میں وائرس کی تصدیق، مثبت کیسز کی شرح 3.83% رہی، کورونا سے متاثر 142 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں دوہرے قتل کا مقدمہ درج، 7 نامزد ملزمان میں سے 3 کو گرفتار کر لیا گیا۔ قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات شامل۔ واقعے میں سپرنٹینڈنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سمیت 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں زہریلی شراب پینے سے 8 افراد ہلاک، ایک کی حالت تشویشناک، ملتان ہسپتال میں زیر علاج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اورنج لائن ٹرین میں بزرگوں خصوصی افراد کو مفت سفری سہولت فراہم کرنے کا حکم۔ الیکٹرک بسوں کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ لاہور میں شروع کرنے کا اعلان۔ پرویز الہی کہتے ہیں عوام کو ماحول دوست بسوں میں سفر کی بہترین سہولتیں فراہم کریں گے۔ بارش کا پہلا پانی نکلا نہیں، بادل پھر برسنے کو تیار، محکمہ موسمیاتی کراچی میں آج پھر گھٹائیں برسنے کی پیشگوئی، صدر بوہری بازار، ایمپریس مارکیٹ اور بنس روڈ سمیت دیگر علاقوں میں پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو پیدل آمد و رفت میں بھی دشواری کا سامنا۔ بارشیں تعلیم پر اثر انداز، ڈاؤ یونیورسٹی میں آج اور کل ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی، اب 23 اگست بروز منگل کو لیے جائیں گے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کا اعلامیہ جاری۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں گزشتہ شب موسلادھار بارش سے تباہی، مسلم باغ کے علاقے میں 2 افراد سیلابی ریلے کی نظر، متعدد گاڑیاں بھی بہہ گئی، کئی عمارتوں کی دیواریں منہدم۔ ادھر سیالکوٹ کے نالا ڈیک میں طغیانی سیلابی ریلا آبادیوں میں داخل، اپر کوہستان کے اچھار نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، ایمرجنسی پل بہہ گیا، شاہراہ قراقرم پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ صدا شاد رہے، آباد رہے وطن ہمارا، شہر شہر گاؤں گاؤں آزادی کا 75واں جشن منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری، بچے بڑے اور خواتین کی خوشی دیدنی، گھروں، محلوں، بازاروں اور سرکاری عمارتوں پر سب ہلالی پرچم لہرانے لگے، مارکیٹوں اور شاہراہوں پر لگے سٹالز پر شہریوں کا رش، پرچم، جھنڈے، بیجز اور دیگر سجاوٹی اشیاء خریدنے میں مصروف۔ وفاقی حکومت نے نیا ریکارڈ شدہ قومی ترانے کا پرومو بھی جاری کر دیا۔ جنوبی کوریا کی امریکی میزائل شیلڈ تھارڈ کی تنصیب، چین کا تحفظات کا اظہار، چینی وزارت خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی معاملات میں مفاہمتی عمل کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ میزائل سسٹم کی تنصیب شمالی کوریا اور دیگر دشمن ممالک سے بچاؤ کے لیے کی جنوبی کوریا کی وضاحت۔ شہروز کاشف نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا، پاکستانی کوہ پیما نے گیشبرم 1 کو بھی سر کر لیا۔ شہروز کاشف دنیا کی 10 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔